بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک لمبی مدت بعد پھر ایک بار آپ کے حاضر خدمت ہوں ایک تاریخی تحقیقی اثر انداز ویڈیو کلپ کے ساتھ۔ اس ویڈیو کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ ویڈیو میں آپ کو ایک پرانے اثر کے بارے میں، پرانے اثرات کے بارے میں بتاؤں گا، وہیں پر وہ کھنڈارات آپ کو دکھاؤں گا بھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے ویڈیو بنایا ہوا ہے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں قلعہ کعب بن اشرف کے بارے میں۔ یہ قلعہ مدینۃ الرسول میں 1500 سال سے لے کر اب تک کھنڈارات کی شکل میں موجود ہے۔ ایگزیکٹ وہی قلعہ ہے۔ یہ قلعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے قریباً 5 سے 7 کلومیٹر دور مسجد قباء کے جانب اوائل مدینہ میں وادی بطحان کے کنارے میں مشرق و جنوب و جانب واقع ہے۔ یہ قلعہ کعب بن اشرف کا قلعہ ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ آج بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور اس قلعہ کو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ایام پہلے وہاں جانا ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ایک تاریخی چیز سے آگاہ کروں۔ دوستو، آئیے میں کعب بن اشرف کے بارے میں اور اس کا واقعہ آپ کو بتاؤں تاکہ اس قلعے کی اہمیت کو جانیں اور اس پرانے نشانی سے آپ مستفید ہوں۔ کعب بن اشرف یہ ایک یہودی شخص تھا، انتہائی مالدار شخص تھا، اس قدر مالدار کہ اپنے یہود علماء اور پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی میں یہ شخص شاعر بھی تھا، سنگر تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف قبائل عرب میں بلکہ یہودی اور اس کے علاوہ آس پاس کے گرد و نواح کے علاقے میں بھی اس کا اثر و رسوخ تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، اور اس کی دشمنی اس وقت حد تک پہنچی جب مسلمانوں کو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر واضح طور پر فتح ہوئی اور قریش و کفار کے بڑے بڑے سرداران قتل کر دیے گئے۔ یہ شخص مدینہ سے چل کر مکہ گیا اور اس قدر پردرد اشعار اور مرثیہ پڑھا کہ لوگوں کے مجمع میں جب یہ پڑھتا تو لوگ زارو قطار روتا، خود بھی روتا اور لوگوں کو بھی رلاتا۔ اتنا ہی نہیں، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آیا، کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ عہد کیا کہ ہم مسلمانوں سے اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ بعد ازاں مکہ سے مدینہ واپس آیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، حجو لکھتا تھا، گالیاں لکھتا تھا اپنے اشعار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور لوگوں میں وہ اشعار پڑھتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش بھی رچی۔ یقیناً اس کے یہ سارے کارنامے اس معاہدے کے خلاف تھا جو مسلمان اور یہودیوں کے درمیان طے پایا تھا کہ کفار قریش اور مسلمانوں کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ گفتگو کی اور کہا کہ کون شخص ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اس کام کے لیے، اور وہ کچھ مدت انتظار کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث کے مستند کتابوں میں بلکہ بخاری، مسلم، اس کے علاوہ کتب تاریخ میں واقعہ مذکور ہے اور بہت زیادہ اس کی روایت موجود ہے۔ آپ حوالہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری مسلم کی بھی یہ روایت ہے، اور میں جو آپ کو سامنے الفاظ رکھ رہا ہوں یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد یہ کام اپنے ذمے میں لے لیا، لیکن وہ بہت متفکر ہونے لگے کہ اس قدر اثر و رسوخ والے شخص کو ہم کیسے قتل کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشے گزار ہوئے اور کہا کہ میرے لیے کچھ ایسی باتوں کی اجازت دیجیے جو میں کر سکوں۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ ہیلا سازی، کچھ بہانہ بازی، کچھ جھوٹے کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے قلعے میں گیا اور کہا کہ اس کے ساتھ چند باتیں کی، آپس میں تعلقات بڑھائے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشکلات میں ڈالے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ محمد
बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर काब बिन अशरफ कहने लगा कि तुम और भी उकताओगे। उन्होंने कहा कि अब तो हम उसके पैरोकार बन चुके हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि देख ले कि उसके मामले का अंजाम क्या होता है। कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ उधार दो। उसने कहा कि तुम मेरे पास गिरवी में क्या रखोगे। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि तुम बताओ कि गिरवी में क्या रखना है। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम्हारी औरतों का हमारे पास गिरवी रख दो। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि तुम अरब के बहुत खूबसूरत शबाब हो, जवान हो, तुम्हारे पास हम अपनी औरतें हरगिज़ नहीं रख सकते। फिर उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी औलाद को रख दो। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि हमारी औलाद को ये गाली दी जाएगी और ये बात कही जाएगी कि तुम्हारे वालिद ने चंद अवसाक खजूर के लिए तुमको गिरवी में रख दिया था, लिहाजा वो भी मैं नहीं दे सकता, मैं अपने हथियार तुम्हारे पास गिरवी में रख रहा। ये कहकर वो चले गए और कहने लगे कि जब मैं अगली बार वापस आऊँगा तो मैं साथ में हारिस, अबू अब्स बिन जबर और अब्बाद बिन बिश्र को लेकर उसके पास आपके पास आऊँगा। वो आए और रात के वक्त उसे आवाज़ दी तो वो उतर कर उनके पास आया। उसकी बीवी कहती है कि आप ना जाएं, मुझे खून की बू आ रही है। लेकिन काब बिन अशरफ ने कहा कि ये मोहम्मद बिन मसलमा है और उसके साथ हमारे दूध शरीक भाई अबू नाइला है। वो इधर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लोगों के साथ ये मशवरा कर चुका कि जब मैं काब बिन अशरफ को अच्छी तरीके से जकड़ लूँगा तो तुम लोग उसका काम तमाम कर देना, उस शख्स को कत्ल कर देना। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए और कहा कि काब बिन अशरफ यकीनन तुमने बहुत ही उम्दा खुशबू लगाई हुई है, मुझे बहुत तेज़ खुशबू महसूस हो रही है, क्या मैं तुम्हारा सर सूंघ सकता हूँ। उस पर काब ने कहा कि यकीनन अरब के मेरे पास ऐसे खूबसूरत औरत है, वो खुशबू में हमेशा मुअत्तर रहना पसंद करती है। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सर सूंघने को गए। फिर कहा क्या मैं दोबारा तुम्हारा सर सूंघ सकता हूँ। काब बिन अशरफ ने कहा कि लो सूंघ लो। इस बार मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काब बिन अशरफ का सर सूंघने के बहाने पीछे से गर्दन की तरफ से मजबूती से जकड़ लिया और सामने वालों को इशारा किया और सामने में जो सहाबा इकराम मौजूद थे उस शख्स का काम तमाम कर दिया। और ये यहूदी शख्स जो मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, यहीं से इसका काम तमाम हुआ। बाद अज़ां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये लोग खुशखबरी सुनाए। तो ये मुकम्मल वाक़या है। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके साथ अगली तहकीकी और दिलजाज़िब वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान, अल्लाह हाफिज़।